ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا۔ دنیا کے کروڑوں انسانوں میں ہم اور آپ کچھ تو الگ ہیں، کچھ تو اسپیشل ہے ہمارے اندر، کچھ تو خاص ہے ہمارے اندر۔ ہم اور آپ اس امت سے تعلق رکھتے ہیں جس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا لقب دیا ہے، دا بیسٹ کمیونٹی، سرووتم سماج، سب سے بہترین امت، سب سے بہترین قوم کا ٹائٹل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ صدر محترم، علماء کرام، ذمہ داران جماعت، مدرسہ عربیہ دارالتعلیم کے معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس قدیم سلفی ادارے میں سالانہ دستار بندی کے پروگرام میں یہاں کے بزرگ استاذ شیخ عتیق الرحمن سلفی حفظہ اللہ کی دعوت پر ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔
اور آج مبارک پور کی سرزمین کا ایک قیمتی گوہر بھی ہم سے رخصت ہوا۔ 40 سال سے زیادہ عرصے تک جھنڈا نگر میں رہ کر قرآن و سنت کی تعلیم دینا یہ آسان کام نہیں تھا۔ اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اور مغفرت فرمائے شیخ فضل حق مبارک پوری رحمہ اللہ کی، جن کے جنازے سے ابھی ہم اس پروگرام کے پہلے فارغ ہوئے۔ میرے بھائیوں، میرے بائیں طرف اس مدرسے کی آخری کلاس میں جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں جو بچے، 16 بچے، 16 طلبہ، جن کے سروں پر آج دستار فضیلت رکھی گئی، اور اب یہ طلبہ نہیں، اب علماء کے نام سے یہ جانے جائیں۔ اس دستار فضیلت کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، اس پر آپ نے شیخ عبد الغنی القوفی حفظہ اللہ سے ایک مختصر سی تقریر سماعت کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے لیے ان کی یہ نصیحت کافی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین مدرسہ دارالتعلیم سے فارغ ہونے والے آج ان 16 جو امت کے مستقبل کے 16 علماء ہیں، 16 دعات ہیں، اللہ تعالیٰ ان 16 فارغین مدرسہ کو زندگی کے ہر موڑ پر اس مدرسے کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے علم و عمل میں، ان کے زبان و بیان میں، ان کی تحریر و تقریر میں رب العالمین برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے۔ دنیا کے کروڑوں انسانوں میں ہم اور آپ کچھ تو الگ ہیں، کچھ تو اسپیشل ہے ہمارے اندر، کچھ تو خاص ہے ہمارے اندر۔ ہم اور آپ اس امت سے تعلق رکھتے ہیں جس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا لقب دیا ہے، دا بیسٹ کمیونٹی، سرووتم سماج، سب سے بہترین امت، سب سے بہترین قوم کا ٹائٹل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمان، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں دنیا کو، مانوتا کو، انسانیت کو کچھ دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ غور کیجیے، یہ آیت ہمارا مقام بھی بتا رہی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہمیں بتا رہی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم معمولی قوم نہیں ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو اللہ کی سب سے منتخب کردہ قوم ہے، برگزیدہ قوم ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ امت ہے جو خیر امت ہے۔ قرآن کا دوسرا پارہ اٹھائیے، قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ کل تک بیت المقدس قبلہ تھا نماز میں مسلمانوں کا، اب حکم دے دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھو۔ یہودیوں نے مذاق اڑایا، ان کے قبلے کا کوئی بھروسہ نہیں، آج کچھ ہے کل کچھ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے قبلے کا مذاق اڑایا، انہوں نے صحابہ کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔
ان قریب کچھ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل دیا؟ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اے نبی آپ فرما دیجئے پورب کا مالک بھی اللہ ہے اور پچھم کا مالک بھی اللہ ہے، مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا۔ اب ذرا غور کیجیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اے مسلمانوں ہم نے تم کو سب سے بہترین امت بنا دیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ساری انسانیت کے اوپر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور میرا رسول بھی تمہارے اوپر گواہ بن جائے۔ یہ امت ساری انسانیت پر گواہ بنے گی قیامت میں، سارے نبیوں کے بارے میں یہ امت گواہی دے گی کہ ہاں سارے نبیوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی اپنی امت کو پہنچا دیا۔ یہ اس امت کی خاص بات ہے میرے ساتھ۔ اور آگے بڑھیے، سورہ حج کی آخری آیت دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تم کو چن لیا، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ نے ایسا دین تم کو دیا ہے، ایسا مذہب تم کو دیا ہے جس مذہب میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آج کل ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک تہوار چل رہا ہے، مہا کمبھ، بہت ساری خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو ملتی ہوں۔ آج بنارس میں پورا ایک گھاٹ خاص کیا گیا تھا۔ ہمارے غیر مسلموں میں کچھ بابا لوگ ہوتے ہیں جو ناگا کہلاتے ہیں، سر سے پیر تک ننگے رہتے ہیں، ان کے لیے گھاٹ خاص کیا گیا تھا کہ وہاں عام پبلک نہیں نہائے گی، وہاں ناگا لوگ نہائیں گے۔ سر سے پیر تک مادر ذات ننگا ایک انسان گھوم رہا ہے، اور میں نے تو یہاں تک ایک ویڈیو دیکھا، ایک ناگا بابا کے پاس ایک عورت آتی ہے، جو انسان بالکل ننگا ہے، ستر نظر آ رہا ہے، شرمگاہ کھلی ہوئی ہے، اور عورت آ کر کے اس کے آگے سجدہ کرتی ہے اور اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگا کر کے اس سے نعوذ باللہ اس سے جو ہے برکت حاصل کرتی ہے۔ یہ منظر آج دنیا میں دیکھے جاتے ہیں میرے ساتھی۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ ہمارے مذہب میں ایسی کوئی گندگی نہیں ہے، ہمارے مذہب میں ایسی کوئی تنگی نہیں ہے، ہمارے مذہب میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے جو ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ دنیا کے اور مذاہب کو دیکھیے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو رہبانیت اختیار کرنا پڑے گا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، شادی نہیں کرنا ہے، بیوی کو نہیں لانا ہے، بچوں کو نہیں پالنا ہے، دنیا کو تیاگ دینا ہے، دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم نے اللہ کا ہم کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ ایسا دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا جو پریکٹیکل دین ہے۔ ہمارے دین میں شادی بھی ہے، ہمارے دین میں نکاح بھی ہے، بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے، بچوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، روزی روٹی بھی حلال طریقے سے کمانا ہے، تجارت بھی کرنا ہے، اور دنیا کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ ہمارا دین ایک پریکٹیکل دین ہے میرے ساتھ۔ ہمارے دین کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو پریکٹیکل نہ ہو۔ سردی کا موسم آتا ہے، اسلام آپ کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیتا ہے، نماز کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہے، اگر آپ ناپاک ہو گئے، جنوبی ہو گئے، شریعت کہتی ہے کہ آپ کو غسل کرنا پڑے گا تبھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سخت سردی کا موسم ہے، پانی گرم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے غسل کریں گے بیمار پڑ جائیں گے۔ کیا شریعت میں ایسی سچویشن کے لیے، ایسے حالات کے لیے کیا کوئی حکم ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن اٹھائیے، اللہ نے ایسی سچویشن کے لیے تیمم کا حکم رکھا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تمہیں پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔
تیمم کو حکم دیا گیا۔ سفر میں آپ ہیں، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ لیجیے، ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کر کے پڑھ لیجیے۔ موزہ پہنے ہوئے ہیں، 3 دن تک 3 رات تک آپ اس موزے کو پہنے آپ وضو کیجئے، پیر مت دھوئیے، موزے کے اوپر مسح کر لیجئے۔ یہ آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اے مسلمانوں ہم نے تم کو وہ دین دیا ہے جس دین کے اندر کوئی تنگی، کوئی پریشانی نہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، اور تمہیں کوئی نیا دین نہیں دیا گیا، یہ وہی دین ہے جو تمہارے باپ ابراہیم کا دین تھا۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، پہلے بھی تم مسلمان تھے، آج بھی تم مسلمان ہو۔ میری 10 سال کی بچی ہے، ایک دن کہنے لگی کہ ابو یہ بتائیے سب سے پرانا مذہب کون سا ہے؟ میں نے کہا اسلام ہے۔ اس نے کہا گوگل سے میں نے پوچھا تو وہ تو ہندوازم کو بتا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا گوگل میں آپ جو فیڈ کریں گے گوگل وہی بتائے گا۔ یہ گوگل کا مسئلہ نہیں، پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے۔ معاف کیجئے گا، یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دیجیے۔ اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے، اسلام اس دنیا کا پہلا مذہب ہے، اس دنیا کا پہلا دین ہے۔ اس دھرتی پر سب سے پہلا انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام، وہ بھی مسلمان تھے۔ اس دنیا میں اللہ کے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آئے، وہ بھی اسلام لے کر کے آئے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، جتنے نبی دنیا میں آئے سب اسلام لے کر کے آئے۔ ہاں ان کی شریعتوں کے احکام میں کچھ فرق تھے، لیکن بیسک چیزیں سب کے یہاں کامن تھی، سب دین اسلام کو لے کر کے آئے۔ اور اس اسلام کا آخری ورژن جو قیامت تک اب اس میں کوئی اپڈیٹ نہیں ہوگا، جو لاسٹ اینڈ فائنل ورژن ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے، اسلام اس دنیا کا سب سے پہلا مذہب ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں میرے ساتھیوں، اسی اسلام کے ماننے والے ہم اور آپ ہیں۔ اور دنیا میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں میرے ساتھیوں، ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، 2 بیٹے بہت نالائق ہیں، بہت نافرمان ہیں، اور 3 بیٹے باپ کے بڑے فرما بردار ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے سیدھے سادے۔ جو 2 بیٹے نالائق ہیں، باپ ان نالائق بیٹوں سے مایوس ہو جاتا ہے، لیکن جو باپ کے لائق بیٹے ہوتے ہیں جب ان کی طرف سے کوئی غلط کام ہوتا ہے، جب وہ باپ کا دل دکھاتے ہیں تو باپ زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اس دھرتی پر ہم اور آپ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اس امت سے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس امت سے ہمارا تعلق ہے، اس امت کو اللہ نے خیر امت کہا ہے۔ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے حالات دیکھ کر کے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ ہم سے بہت ناراض ہے، اللہ ہم سے بہت ناراض ہے، اور اللہ ہم پر بہت غضبناک ہے۔ میرے پیارے ساتھی، اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے طریقے پر چلو گے، اگر یہود و نصارہ کی بات مانو گے تو وہ تم کو کافر بنا دیں گے، مرتد بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور اے مسلمانوں، جب تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول تمہارے بیچ میں موجود ہے، تو تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کر رہا ہے کہ اے مسلمان، اگر تو کفر کا کام کرتا ہے، تیری صفوں میں اگر کفر و ارتداد پایا جاتا ہے، تو یہ زیادہ افسوس کی بات ہے کہ تو رب کا قرآن پڑھنے والا ہے، تو رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو اگر کفر کا کام کرتا ہے، تو اگر ارتداد کا کام کرتا ہے، تو یہ زیادہ تکلیف کی بات ہے، یہ زیادہ افسوس کی بات ہے۔ آج میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارا مسلم معاشرہ ہر موڑ پر تباہی اور بربادی کا شکار ہے۔
نئے نئے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ہماری جان و مال، ہماری عزت و آبرو، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہر چیز کے تعلق سے ایک ڈر اور خوف کا ماحول ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دن بدن اللہ کی زمین ہم پر کیوں تنگ ہو رہی ہے؟ آئیے ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا مطالعہ کریں. 5 ٹائم کی نماز میں ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو صراط مستقیم پر چلا، سیدھی راہ پر چلا، اپنے دین حق پر چلا، اپنے سچے دین پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا. بہت غور سے سنیے گا، یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے. یہ 5 ٹائم کی نماز میں ہر رکعت میں ہم اس دعا کو ریپیٹ کر رہے ہیں. 5 ٹائم ہم روزی نہیں مانگ رہے ہیں، 5 ٹائم ہم اولاد کی بہتری کی دعا نہیں مانگ رہے، لیکن 5 ٹائم کی ہر رکعت میں، نماز میں ہر رکعت میں، یعنی اگر ہم سنتوں کو سائڈ کر دیں، صرف فرض نماز کو لے لیں، تو کم سے کم منیمم ڈیلی روزانہ 17 بار ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے. ایک مومن اس نعمت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے اس کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اسی ملک میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو گائے کی عبادت کرتے ہیں، جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں، جو گائے کا گوبر کھاتے ہیں، جو شرمگاہ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، جو ندیوں کی عبادت کرتے ہیں، جو جانوروں کی عبادت کرتے ہیں. ان لاکھوں کروڑوں لوگوں میں صرف ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، صرف جاہل گنوار لوگ نہیں ہیں، اس میں ایک سے ایک ویل ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے، کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے، کوئی ہائی کورٹ کا وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، بڑے اعلیٰ دماغ، بڑے دانشور لوگ ہیں، لیکن اپنے کریٹر کی عبادت نہیں کرتے، اپنے پالنہار کی عبادت نہیں کرتے، اپنے رب کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ شرمگاہ تک کی عبادت کرتے ہیں، جانوروں تک کی عبادت کرتے ہیں. یہ منظر دیکھ کر کے میرے پیارے ساتھیوں ہمارا دل اس جذبے سے لبریز ہو جاتا ہے، اس احساس سے بھر جاتا ہے کہ پروردگار یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری توفیق ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہدایت کی نعمت سے ہمیں نوازا. ہماری اوقات نہیں تھی، ہماری حیثیت نہیں تھی، ہم اس نعمت کو خود سے حاصل نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے. اے اللہ اگر تو نے ہدایت کی نعمت سے نہ نوازا ہوتا تو ہم اس کو نہیں پا سکتے تھے. اگر اللہ ہدایت نہ دے تو ابو طالب کو بھی ہدایت نہیں ملتی. نبی نے رات کی تاریکیوں میں دعا کی تھی، اے اللہ عمر ابن خطاب میں سے اور عمرو بن ہشام میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو، اے اللہ تو اس کو اسلام کی دولت دے دے. اللہ کو ابو جہل کا ایمان منظور نہیں تھا، اللہ کو عمر ابن خطاب کا اسلام منظور تھا. عمر ابن خطاب اسلام لائے اور پیارے نبی کے یعنی جانثاروں میں سے بن گئے. پیارے نبی کے ساتھ ابو بکر عمر کا نام جڑ گیا، عمر ابن خطاب اس مقام کو پہنچ گئے اور ابو جہل اس امت کا فرعون بن گیا. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس لیے 5 ٹائم کی نماز میں اس نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگتے ہیں. ہم بار بار یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ جس صراط مستقیم پر تو نے ہم کو چلنے کی توفیق دی ہے، اے اللہ اسی پر تو ہم کو قائم رکھنا. ہدایت حاصل ہونے کے بعد ہدایت پر قائم رہنا یہ بڑی بات ہے. حالات جیسے بھی آ جائیں، مصیبتیں جیسی بھی آ جائیں، پریشانیاں کیسی بھی آ جائیں، ایمان کے راستے کو نہ چھوڑا جائے، استقامت پر گامزن رہا جائے. یہ بہت بڑی بات ہے میرے پیارے ساتھی. آج تو حالات یہ ہیں، رانچی جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی میں نصرت جہاں نام کی ایک لڑکی 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی،
یوٹیوب پر علماء کے بیان سننے والی لڑکی سوشل میڈیا پر ایک شیطان کے جال میں پھنستی ہے، ایک کافر کے جال میں پھنستی ہے۔ اس نے پیار اور محبت کا جال پھینکا، وہ لڑکی گرفتار ہو گئی، اور اس لڑکی نے اس کافر اور مشرک کی محبت میں آ کر کے اپنا گھر ہی نہیں چھوڑا، اپنے ماں باپ کو ہی نہیں چھوڑا، اپنا دین بھی چھوڑ دیا، اپنا اسلام بھی چھوڑ دیا، اور وہ لڑکی نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اس قوم کے لیے بہت بڑا تازیانہ ہے، یہ ہم سب کے چہروں پر بہت بڑا تھپڑ ہے کہ آج ہم اپنی قوم کی بچیوں کو ایمان کی اہمیت بھی نہ بتا سکیں۔ ایمان کوئی اتنی حقیر چیز تو نہیں ہے کہ کوئی گلاب کا پھول دے دے اور ایمان کا سمجھوتا کر، کوئی محبت کے چند بول بول دے اور ہماری قوم کی بچیاں اپنے ایمان کو لٹا دیں۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، ایمان تو وہ دولت ہے۔ سمیہ بنت خیاط شہید ہو جاتی ہیں، اپنے جوان بیٹے کے سامنے بے لباس ہو جاتی ہیں، ان کو ننگا کر دیا جاتا ہے، ان کا خون بہا دیا جاتا ہے، اسلام کی راہ میں پہلی شہید ہو جانے والی خاتون بن جاتی ہیں۔ مگر سمیہ بنت خیاط، عمار کی ماں، یاسر کی بیوی سمیہ اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے گوارا نہیں کرتی ہیں۔ ایمان تو وہ دولت ہے میرے ساتھ، ایمان تو وہ دولت ہے کہ حبشہ کا وہ غلام جس کو دنیا بلال ابن رباح کے نام سے جانتی ہے، ان کا مالک امیہ بن خلف عرب کے تپتے ہوئے صحرا پہ ان کو لٹاتا ہے، ان کے سینے پر گرم پتھر رکھتا ہے۔ بلال کوئی خوبصورت انسان تو نہیں تھے، بلال کوئی ہینڈسم اور ہماری زبان میں کہہ لے بڑے اسمارٹ اور ہینڈسم تو نہیں تھے۔ ہمارے نوجوان ساتھیوں، بلال آپ کی طرح اپنے چہرے اور اپنے بال پر محنت کرنے والے نہیں تھے۔ بلال کالے کلوٹے تھے، حبشی تھے، مگر بلال کے اس کالے بدن میں، ان کے سینے میں جو دل تھا، وہ دل اللہ کی محبت سے معمور تھا، وہ دل ایمان سے بھرا ہوا تھا، وہ دل اللہ کی توحید سے بھرا ہوا تھا۔ سینے پر گرم پتھر رکھا ہے اور پیٹھ کی چربی عرب کے گرم ریت سے پگھل رہی ہے، اور امیہ ابن خلف کہتا ہے، اے بلال ہم تجھے یہ تکلیفیں دینا چھوڑ دیں گے، اے بلال تو اسلام کو چھوڑ دے، تو محمد کا دین چھوڑ دے، اللہ کی توحید چھوڑ دے۔ بلال کی زبان سے آواز نہیں نکل رہی ہے، مگر بلال اگر کچھ کہتے ہیں تو اتنا کہتے ہیں، احد احد، میرا رب ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے۔ میرے عزیزوں، ایمان تو وہ دولت ہے جس کو پانے کے لیے صحابہ نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنی جانوں کو قربان کر دیا، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اس نعمت کی حفاظت کا حکم دیا ہے، فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں مرنا، تو اسلام کی حالت میں مرنا۔ اصحاب کہف کو دیکھو، او میرے نوجوان ساتھیو، اصحاب کہف کو دیکھو۔ اصحاب کہف کون تھے؟ چند نوجوان تھے، بڑے باپ کے بیٹے تھے، حویلیوں میں رہا کرتے تھے، محلوں میں رہا کرتے تھے۔ جب ان کو اللہ نے ہدایت کی دولت دے دی، توحید کی نعمت دے دی، اللہ کی توحید پر وہ چلے آئے، اور ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ہماری قوم کے لوگ مشرک ہیں اور وہ ہمیں توحید پر جینے نہیں دیں گے۔ ان اللہ کے نیک بندوں نے غار میں جا کے پناہ لے لی، غار میں چلے گئے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ مبارک پور کا کوئی جا کر کے دبئی میں کام کرنے لگا اپنی روزی روٹی کے لیے، کوئی سعودی میں جا کے کام کرنے لگا، کوئی یو پی اور بنارس کا کوئی انسان دلی اور ممبئی جا کے رہنے لگا، مگر آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کوئی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے رب کی توحید پر قائم رہنے کے لیے، اپنے باپ کا محل چھوڑ کر، اپنی ماں کی حویلی چھوڑ کر، اپنا عیش و آرام چھوڑ کر کسی پہاڑ کی گفا میں چلا جائے۔ اصحاب کہف نے وہ کام کیا تھا، پہاڑ کی غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی، اور آپس میں جب بات کرنے لگے تو کیا کہنے لگے إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ اے میرے ساتھیو، اگر ہماری قوم کے لوگ ہم پر غالب آ گئے، ہم کو پکڑ لیا، تو ہمارے سامنے دو راستہ ہوگا، یا تو ہمیں جان سے مار دیں گے، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیں گے، یا پھر ہمیں اپنے دین میں داخل کر لیں گے، مرتد بنا دیں گے، کافر بنا دیں گے۔ اور اگر انہوں نے ہم کو کافر بنا دیا تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو بچا لیا،
اور غار میں جا کر کے سو گئے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے اللہ قرآن میں ہم کو دعا سکھاتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے پروردگار، جب تو نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، جب تو نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے، تو اے اللہ اب دوبارہ ہم گمراہی کے راستے پہ نہ چلے جائیں، ہمارے دلوں کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ پیدا ہو جائے، کوئی کجی نہ پیدا ہو جائے۔ اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہم کو بچا لینا اور ہمیں اسی ہدایت پر قائم رکھنا۔ یہی وہ دعا ہے جو ہم 17 بار ہر فرض نماز میں، ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ جس راستے پہ چلنے کی ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں، یہ راستہ کوئی نیا راستہ تو نہیں ہے، یہ راستہ کوئی انجان راستہ تو نہیں ہے۔ اے اللہ اسی راستے پر تیرے وہ بندے چلتے رہے ہیں جن بندوں پر تیرا انعام ہوا ہے۔ کن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ اللہ نے سورہ نساء کے اندر بیان کر دیا، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ نبیوں کا راستہ ہے، یہ صدیقین کا راستہ ہے، یہ شہداء کا راستہ ہے، یہ صالحین کا راستہ ہے۔ جاؤ ہمارے مسلک کے بارے میں کوئی اگر کہتا ہے یہ اہل حدیث تو ولیوں کو نہیں مانتے، یہ شہداء کو نہیں مانتے، یہ نیک لوگوں کو نہیں مانتے، جاؤ ان کو یہ میسج دے دینا، ارے اہل حدیث تو وہ ہے جو جنازے کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ تو ہم کو نبیوں کے راستے پہ چلا، تو ولیوں کے راستے پہ چلا، تو شہداء کے راستے پہ چلا، تو صدیقین کے راستے پہ چلا۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں ذرا اس پر غور کیجئے، غیر المغضوب علیہم۔ اے اللہ ان کے راستے پر تو نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ اب ذرا قرآن اٹھا کر کے غور کرو کہ کن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ قرآن آپ کو جواب دے گا کہ یہودیوں کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ وہی یہودی جن یہودیوں کے بارے میں قرآن کے پہلے پارے میں اللہ کہتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، ہم نے تم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، ہم نے بہت ساری امتوں پر تم کو فضیلت دی۔ کسی اور قوم کے لیے ریڈی میڈ کھانا نہیں اترا آسمان سے، اس قوم کے لیے ریڈی میڈ کھانا اترا ہے۔ کسی اور قوم کے لیے اتنی نعمتیں نہیں اتری ہیں جتنی اس قوم کے لیے اتری۔ کسی اور قوم کو اللہ نے عذاب دینے کے بعد، مارنے کے بعد، موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا سوائے اس قوم۔ بڑی نعمتوں سے اللہ نے نوازا بنی اسرائیل، مگر بنی اسرائیل نے کون سا ایسا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت کو طاری کر دیا، اب قیامت تک وہ ذلیل رہیں گے، قیامت تک وہ ذلیل رہیں گے، ہر دور میں وہ ذلیل رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آج ان کے پاس طاقت آ گئی، دنیا کی سپر پاورز آج ان کا سپورٹ کرنے لگی، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ ہٹلر نے کتوں کی طرح ان کو مارا تھا، اپنی جان بچانے کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے بڑی بری طریقے سے ہر دور میں وہ ذلیل ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ان کا غلبہ ہے اور بہت ساری طاقتوں کا سپورٹ ان کو حاصل ہے، مگر قرآن یہ جو دستور بتا رہا ہے یہ یونیورسل لا ہے، قرآن کا یہ اصول قیامت تک چلے گا کہ یہودیوں کے اوپر ذلت چھائی رہے گی، ذلیل تو وہ رہیں گے، چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، مگر وہ ذلیل رہیں گے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب کے حقدار رہیں گے۔ ارے اس سے بڑھ کے غضب کیا ہوگا جب مسلمان ہر رکعت میں یہ دعا کر رہا ہے غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ نہ چلانا، ہمیں اس قوم کے راستے پہ نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہودیوں کے اوپر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ یہودی عالم تھے، علم تھا، علم کے اوپر عمل نہیں تھا، علم کے اوپر عمل نہیں تھا۔ اب ذرا غور کرنا اور اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے بتانا میرے پیارے ساتھیوں، آج بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم ہے مگر عمل نہیں ہمارے پاس۔ کیا مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم کہ سود کھانا حرام ہے؟
لیکن کتنے مسلمان ہیں جو سود اور بیاج کا دھندا آج کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ پانچوں ٹائم کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے ٹائم کے اوپر فرض ہے۔ پھر بھی ہمارا نوجوان رات کو 2-2 بجے تک موبائل پر لایانی کام کرتا رہتا ہے، لڑکیوں سے چیٹنگ کرتا رہتا ہے، گندی موویز دیکھتا رہتا ہے، اور حی علی الصلاۃ کی آواز سننے کے باوجود اور الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سننے کے باوجود سویا رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا قانون تو تب بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے۔ جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام ہم کریں گے تو اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہم نماز میں ایک طرف اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں غیر المغضوب علیہم، اے اللہ تو یہودیوں کے راستے پہ ہم کو نہ چلانا، اور طریقہ کو ہم نے یہودیوں کا اپنا کے رکھا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وَزَامِتُمْ ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج یہود و نصارہ کی وہ ساری برائیاں آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ آج دین کی بہت ساری جانکاری ہونے کے باوجود اور علم ہونے کے باوجود ہمارا عمل نہیں ہے۔ علم ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ اور وَلَا الضَّالِّينَ، اور اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر بھی مت چلانا جو گمراہ ہو گئے۔ کون گمراہ ہو گئے؟ جن کے یہاں عمل تھا مگر علم کے بغیر تھا، دلیل کے بغیر تھا۔ شعبان کا مہینہ آیا، 15 شعبان کی تاریخ آئی، ایک بڑی تعداد نے اس رات میں عبادت کی، رات بھر عبادت کی گئی، دن میں روزہ رکھا گیا، قبرستان کو چراگاہ کیا گیا، اپنے اپنے مردوں کی قبروں پر جا کر کے فاتحہ پڑھا گیا۔ پوچھو میرے بھائیوں، یہ عمل آپ جو کر رہے ہو اس عمل کی دلیل کیا ہے؟ اس عمل کو کس نے کیا؟ کوئی ایک بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اگر اتنی برکت والی رات ہے، اگر جہنم سے نجات والی رات ہے، تو جس طریقے سے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے بارے میں صحیح حدیثیں موجود ہیں، شب برات کے بارے میں حدیثیں کیوں موجود نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر دلیل نہیں ہے۔ عمل تو ہو رہا ہے مگر دلیل نہیں ہے۔ اور یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، جو عمل بغیر دلیل کے کیا جائے، بغیر علم کے کیا جائے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کیا برباد ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، جن کے چہروں پر خوف ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ، وہ بہت عمل کر کے آئے ہوں گے اور عمل کر کے تھک گئے ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ، اور وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ عمل کر کے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے اگر وہ عمل قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا یہی تو مطالبہ ہے، ہمارا یہی تو کہنا ہے کہ جو بھی عمل کرو قرآن و سنت کے مطابق کرو، بدعات نہ کرو، دین کے اندر نیا کام نہ نکالو۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں یہ کہا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین کے اندر سب سے برا کام وہ ہے جو نیا نکالا گیا ہو۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ تو علم ہے اور عمل نہیں ہے تو یہودیوں کا طریقہ ہے، اور عمل ہے اور علم کے بغیر ہے تو نصارہ کا طریقہ ہے۔ اور ہم اور آپ ان دونوں طریقوں سے ہٹ کر کے ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اللہ ہم سے ناراض ہے، آج اللہ کا عذاب کئی طریقے سے ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ کہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں مارا جا رہا ہے، کہیں ہماری عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، کہیں ہماری مسجدوں کو دشمنوں نے اپنے نرغے میں لے کر کے رکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حالات کیوں ہیں؟ اللہ ہم سے کیوں ناراض ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے بندو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اے میرے بندو اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر کے رہو گے، اگر ایمان والے بندے بن کر کے رہو گے، اللہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا؟
اللہ کیوں نازل کرے گا تم پر اپنا عذاب؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کا حال جاننے والا ہے، اللہ تم پر کبھی اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر کے رہو، ایمان والے بن کے رہو۔ آج ہم کو ماننا پڑے گا کہ ہم اس لائق بیٹے کی طرح بن گئے جو پہلے تو لائق تھا اور پھر باپ کو ناراض کرنے لگا۔ باپ کو وہ بیٹا زیادہ غصہ دلاتا ہے جو پہلے فرما بردار تھا اور بعد میں بگڑ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم خیر امت میں سے ہونے کے باوجود اور اللہ کی بہترین امت میں سے ہونے کے باوجود اگر ہمارے اندر یہ برائیاں آ جائیں گی تو ظاہر ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو۔ آج اللہ ہم سے ناراض ہے کیونکہ آج ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی توحید سے دور ہے۔ آج ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی توحید سے دور ہے۔ کوئی پتھروں کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کوئی اپنے پیروں کے آگے، اپنے بزرگوں کے آگے جا کے سر جھکا رہا ہے، کوئی قبروں کے آگے جا کر کے سجدہ کر رہا ہے، کوئی اللہ کا درجہ اللہ کے نبیوں کو دے رہا ہے، کوئی اللہ کا درجہ حضرت علی کو دے رہا ہے، کوئی اللہ کا درجہ نبیوں اور بزرگوں کو دے رہا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم کلمہ پڑھ کر کے شرک کریں گے تب بھی شرک معاف نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ نور کے اندر، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے اپنے ان بندوں سے جو ایمان لے آئیں اور جو نیک عمل کریں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ اپنے نیک بندوں کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، زمین میں پاور دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے دین کو دنیا میں غالب کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو امن اور چین دے گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ ذرا غور سے سننا مبارک پور کے لوگوں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو ہم ایک شرط پر تمہاری مدد کریں گے کہ تم صرف میری عبادت کرنا اور میری عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرنا۔ شرک معاف نہیں ہوگا اللہ۔ اگر شرک ہم بھی کریں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا بھی شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شرک معاف ہونے والا نہیں ہے، ناقابل معافی گناہ ہے یہ شرک میرے پیارے سے۔ اور کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا تو آؤ میں وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ترمذی اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے، وحتی یعبد الاوثان، اور میری امت بھی بتوں کی عبادت کرے گی، بتوں کی عبادت کرے گی۔ اور جب بت کہا جائے شریعت میں تو بت سے مراد صرف پتھر کے مورتیاں اور پتھر کے بت نہیں ہوتے ہیں، ہر وہ چیز جس کو اللہ کا مقام دیا جائے، اللہ کا درجہ دیا جائے اور اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے وہ بت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت میں 30 سے زیادہ جھوٹے نبی پیدا نہیں ہوں گے، 30 سے زیادہ جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ ابھی ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں کا ایک آدمی ہے، آدھا پاگل معلوم ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ اور اس طریقے کا جب کوئی ویڈیو آتا ہے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے لوگ بڑا اس کو وائرل کرنے لگتے ہیں۔ اس طریقے کی چیزوں کو وائرل بھی نہیں کرنا چاہیے، اس طریقے کی چیزوں کو بہت زیادہ عام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بس ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے بہت سارے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد دنیا میں کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج اللہ ہم سے ناراض ہے، آج اللہ ہم سے ناراض ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ کیونکہ آج ہم فرقوں میں بٹے، ٹولیوں میں بٹے ہیں۔ آج ہمارے درمیان اختلافات کی ایسی دیواریں کھڑی ہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور مارو اور کاٹو کا ماحول بنا کے بیٹھے۔ محمد رسول اللہ تو ہمیں ملانے کے لیے آئے تھے، محمد رسول اللہ تو بھائی بھائی بنانے کے لیے آئے تھے۔ آ جاؤ میرے پیارے ساتھیوں، اسی نبی کے دین پر اکٹھا ہو جاؤ،
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، ولا تفرقوا، اور فرقوں فرقوں میں نہ بٹو، ٹولیوں ٹولیوں میں نہ بٹو، جماعتوں اور گروہوں میں نہ بٹو، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اور یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ کا انعام تمہارے اوپر ہوا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ اتحاد بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اتحاد پیدا کرو، آپس کے اختلافات کو ختم کرو۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے ایمان والو آپس میں لڑا نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کیا کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ نبی کی زندگی میں جنگ احد کے نام سے ایک جنگ ہوتی ہے جس میں مسلمان جیتی جنگ ہار جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپس میں اختلاف کرنے کی وجہ سے اور نبی کا ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے، نبی کی ایک نافرمانی اور آپس کا اختلاف جنگ احد کا نقشہ پلٹ دیتا ہے اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار جاتے ہیں۔ یہ سبق ہے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے کہ اگر تم آپس میں لڑو گے، کٹو گے، مرو گے تو تمہارا انجام بھی برا ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، ہماری ذلت و پستی کی وجہ اور اللہ تعالیٰ کی ہم سے ناراضگی کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے آج مدرسوں میں بچے قرآن کو یاد کر رہے ہیں، قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، مگر معاف کرنا یہ بچے بھی جو قرآن کے حافظ بن رہے ہیں یہ رمضان میں تراویح میں قرآن سناتے ہیں تو پھر سال بھر قرآن نہیں کھولتے۔ ہمارے پیچھے کے دور کے علماء قرآن کو دن رات پڑھا کرتے تھے، اس دور میں موبائل نہیں تھا۔ آج آپ کے پاس موبائل ہے، قرآن تلاوت کرنا ہے، پڑھنا ہے، تفسیر دیکھنا ہے، ترجمہ دیکھنا ہے، سب کے ایپس آتے ہیں موبائل کے اوپر۔ آج اتنی ساری آسانیاں ہونے کے باوجود آج مسلمان قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتانا کہ آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ کتنے آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ رمضان کے بعد دوسرا رمضان آنے والا ہے، 12 مہینے پورے ہونے والے ہیں، پورا 1 سال ہونے والا ہے، اس پورے 1 سال میں ایک بار بھی قرآن کھول کر کے پڑھنے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھو جب تم قرآن کو چھوڑو گے اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میرے قرآن سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، اس کی زندگی کو بے چینی والی زندگی بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کی دن اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمى، اور بندہ کہے گا اللہ تو مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اے میرے بندے میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی گئیں اور تو نے ان کو بھلا دیا۔ آج ہم نے قرآن کو بھلا دیا میرے ساتھ، نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ قرآن پر غور کرنے کا ٹائم ہے، نہ قرآن پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو دلوں پر ہمارے تالے لگے ہوئے ہیں، یہ لمبی لمبی تقریریں سننے کے باوجود، بڑے بڑے پروگرام ہونے کے باوجود یہ سماج پر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دل لاک ہو چکے ہیں، اور دلوں کا تالا کھولنے کا ایک ہی طریقہ ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اے میرے بندو تم قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دلوں پر تالا لگ گیا ہے؟ دل پر تالا تبھی لگتا ہے جب انسان قرآن کے اوپر غور نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں قرآن سے اپنا تعلق ہمارا مضبوط کریں۔ ایک اور چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں، مبارک پور کا علاقہ ہمارا بنارس قریب میں مئو ہے، یہ ایک صنعتی علاقے ہیں، کپڑے کی صنعت، ساڑی کا کاروبار، پہچان ہے پوری دنیا میں بنارس، اعظم گڑھ، مبارک پور، مئو کی ایک پہچان ہے اس صنعت کے ساتھ۔ میرے بھائیوں آج ہم میں سے بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن پیسہ کمانے کی اس اندھی دوڑ میں ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے، جنہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ پیسہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، چوری سے آ رہا ہے کہ بے ایمانی سے آ رہا ہے، اپنے بھائی کا حق مار رہے ہیں کہ اپنی بہن کا حق مار رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ ماں کے مرنے کے بعد اپنی جوان بیٹی کو بھائی دست درازی کرتا ہے، بھائی اس بہن پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ میرے بھائیوں کتنے بد نصیب ہیں وہ بھائی،
ارے بہنیں تو اپنے بھائیوں کو سہارا مانتی ہیں اور بھائیوں کے مضبوط بازو اپنی بہنوں کا سہارا بنتے ہیں۔ ارے ظالم، اپنی ماں کے مرنے کے بعد اس بہن کو جو ماں باپ کے مرنے کے بعد یتیم ہو جاتی ہے، اگر اس بہن پر کوئی بھائی ہاتھ اٹھاتا ہے، اس سے بڑا بے غیرت، اس سے بڑا بزدل کوئی بھائی نہیں۔ اپنی بہنوں سے محبت کرو، اپنی ماں سے محبت کرو، اپنے باپ کو اس کا مقام اور درجہ دو۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، دنیا میں کسی کا حق اگر آپ نے مارا ہے، دنیا میں کسی کا حق اگر ہم نے مارا ہے، زمین ہتھیائی ہے، پیسہ لے لیا ہے۔ ابھی ہم نے مولانا فضل حق صاحب کا جنازہ پڑھا، جنازے کے پہلے اعلان ہوا، مولانا کے بیٹوں نے اعلان کروایا کہ کسی کا کوئی قرضہ ہمارے اوپر ہے، ہمارے والد کے اوپر ہے، آ کے لے لو ہم سے۔ یہ جذبہ آج کہاں ہے ہمارے پاس؟ یہ جذبہ کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہم زندگی میں قرضے لے لیتے ہیں، بچوں کو معلوم نہیں، وارثین کو معلوم نہیں، اور مرنے کے بعد جب آخرت میں ہم اللہ کے پاس جائیں گے، پتہ یہ چلے گا کہ دنیا میں چند ہزار روپیے لیے تھے، مگر آخرت میں روپیے کے بدلے روپیہ تو نہیں دے سکتے، وہاں نیکی دینا پڑے گا، وہاں نماز دینا پڑے گا، وہاں عمرہ دینا پڑے گا، وہاں صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے قیمت وصولنی پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں زمین کے بدلے زمین دے دو، دنیا میں پیسے کے بدلے پیسہ دے دو۔ اور یاد رکھو، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ دولت، یہ سب یہی رہ جائے گی۔ یہ شاہ کا پنجہ کا قبرستان بتا رہا ہے، آج بڑے بڑے دنیا کے پیسے والے لوگ اور علم والے لوگ، دانشور لوگ آج منو مٹی کے نیچے دفن ہیں، سب اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں اور اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس قبر میں ہم سب کو جانا ہے، اور کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگا، کوئی نوٹوں کی گڈی لے کے نہیں جائیں گے، کوئی زمین و جائیداد لے کے نہیں جائیں گے۔ حرام طریقے سے جو زمین حاصل کی تھی، ہمارے بیٹے موج کریں گے، ہمارے پوتے پوتیاں موج کریں گے۔ ارے اپنی اولاد کو سکھ دینے کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کرو میرے بھائیوں، اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ اور یاد رکھو، یہ قبر، آج قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں، شاید ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس قبر میں آنے والی زندگی کتنی خطرناک ہوگی۔ یہ قبر ہم سب کو دبوچے گی، یہ قبر نیک انسان کو بھی دبوچے گی، برے انسان کو بھی دبوچے گی۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں، نام ان کا نوٹ کر لو، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے بڑے صحابی ہیں، اتنا عظیم ان کا مقام ہے کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے اور جنازے کی چارپائی کو اٹھایا جاتا ہے، سعد بن معاذ بڑے وزندار صحابی تھے، بڑے ہیوی، ان کا وزن بہت ہیوی تھا، بھاری بھرکم تھا۔ جب جنازہ اٹھایا گیا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جنازہ بڑا ہلکا ہے، جنازہ بڑا ہلکا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان لہ حملۃ غیرکم، اے میرے صحابہ، سعد بن معاذ کے جنازے کو صرف تم نے نہیں اٹھایا ہے، فرشتوں نے بھی اٹھایا ہے۔ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے انتقال پر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کے مرنے پر اللہ کا عرش کانپ اٹھا۔ یہ وہ صحابی ہیں جب ان کو قبر میں اتارا گیا، جب ان کے جنازے کو قبر میں اتارا گیا، اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا، آپ کے چہرے پر ڈر اور خوف کا سایہ آیا۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا تضایق علی صاحبکم القبر، تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، ان کی قبر نے ان کو دبوچ لیا، ان کی قبر ان کے اوپر ٹائٹ ہو گئی، تنگ ہو گئی۔ ان للقبر زقتن، اے میرے صحابہ، یہ قبر سب کو دبوچے گی، سب کو دبوچے گی۔ لو نجا منہ احد لنجا سعد بن معاذ، اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے۔ قبر تو سب کو دبوچے گی میرے ساتھیو، ہمیں اور آپ کو بھی دبوچے گی۔ دنیا میں کسی بند کمرے میں ہم کو چھوڑ دیا جائے 10 منٹ کے لیے اندھیرا کر کے اور کمرے کو ہر طرف سے بند کر کے، تو ہماری سانسیں پھولنے لگتی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے قبر کی اس کال کوٹری میں ہم سب کو جانا ہے اور وہاں اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ کو ہمیں اپنا حساب دینا ہے۔ میرے ساتھیوں، ہم جلوت میں کیا ہیں، ہم لوگوں کے سامنے کیسے ہیں یہ تو لوگ جانتے ہیں، مگر خلوت میں ہم کیا ہیں، تنہائی میں ہم کیا ہیں، یا تو ہم جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، اپنی تنہائیوں کو اللہ کے خوف سے لبریز کرو، اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کرو۔ ایک آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو قیامت کے دن
پہاڑ کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کی نیکیوں کو اللہ برباد کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے، ذرا کھل کر کے بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، تمہارے ہی بھائی ہوں گے، نماز بھی پڑھیں گے، عبادت بھی کریں گے، وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے۔ اے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں آپ سے بھی کہتا ہوں، اے عوام سے تعلق رکھنے والے بھائیوں آپ سے بھی کہتا ہوں، اے میری بہنوں میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آج موبائل آپ کو یہ گناہ کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ آج موبائل آپ کا ہے، انسٹاگرام پر آپ کی آئی ڈی ہے، فیس بک کے اوپر آپ کی آئی ڈی ہے، واٹس ایپ پر آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، کس سے کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا وعدہ ہو رہا ہے، کس سے کہاں ملنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کہاں کون سا گناہ کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ ہماری زبان پر مہر لگا دے گا، لیکن جس زمین پر ہم نے گناہ کیا ہے اللہ کہتا ہے وہ زمین اللہ کے دربار میں گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن وہ ہوٹل کے کمرے بولیں گے، وہ ریسٹورنٹس بولیں گے، وہ پارک بولیں گے، وہ جگہیں بولیں گی جہاں ہم نے گندگیاں مچائی تھیں۔ اور یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے ہاتھ بولیں گے جن ہاتھوں سے ہم نے گناہ کیا تھا۔ حتیٰ اللہ نے فرمایا تشہد علیہم السنتہم وارجلہم بما کانوا یعملون، تمہاری زبانیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے ہاتھ پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ کے یہاں عجیب و غریب یہ گواہ ہوں گے، ہاتھ پیر زبانیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھی اس دن کی تیاری کرو۔ یہ امت آج ذلیل و خوار اس لیے ہے کہ اس امت نے اپنے مشن کو بھلا دیا، یہ دنیا پرست بن گئی، دنیا دار بن گئی۔ یاد رکھو میرے ساتھیوں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ دنیا میں رہو لیکن آخرت کو اپنی اصل منزل بناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے، جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے۔ آج اس جلسہ دستار بندی کو خطاب کرتے ہوئے میری آپ سب سے یہی التجا ہے کہ اس امت میں ہم سب شامل ہیں، اس امت کے افراد ہیں، امت مسلمہ سے ہمارا تعلق ہے، اس امت کی ذمہ داریوں کو ہم سب سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس ذمہ داری کو ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس مدرسے کو جو اس علاقے کا بڑا قدیم مدرسہ ہے اور ہمارے بزرگوں نے اخلاص کے ساتھ اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، اس مدرسے سے فارغ ہونے والے بچوں کو دین کا سچا